جو ایران پر جو اسرائیل اور امریکہ کا جو دہشت گردی تھی جو کہ مسلط ان پہ جنگ کی گئی تھی، اور اب ایران جو اپنا دفاع کر رہا ہے اور ہر روز ٹرمپ اور اسرائیل کو جو ہے وہ لاجواب کر رہا ہے، کبھی فائٹرز گرا رہا ہے، کبھی ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے ان کے جو سٹرائکس ہو رہی ہیں ایران کی اسرائیل پر اور دیگر ممالک پر، تو بہت کشیدہ صورتحال ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان پر جو اس کے منفی اثرات ہیں اور خطے پر دنیا بھر پہ اس جنگ کے، وہ اب اس سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ متاثر جو ہے توانائی کی جو اس کے جو قیمتیں ہیں اس میں ہوا، ہمارا جو ایندھن ہے اس میں ایک تاریخی اضافہ ہوا۔ اب جو حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرز پر اب مارکیٹیں 8 بجے بند کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے، جو کہ پنجاب اور اسلام آباد میں اور کے پی کے میں جو ہے وہ 9 بجے بند ہوں گی۔ اسی طرح سندھ نے جو ہے وہ اس فیصلے سے ابتدائی طور پر ماننے سے انکار کیا ہے، اور اس کی بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں مارکیٹیں بند کرنے کے، اس کی کیا وجوہات ہے، پیچھے بیک ڈور پہ اس کا جو ہے اس کا کیا لاہے عمل ہے، کیا پیٹرول اور ڈیزل کے لیے کر رہے ہیں یا وہ کوئی اور وجہ ہے، وہ ہم ابھی آپ کو چل کے بتائیں گے۔ اور دوسری سب سے اہم بات کہ اب جو یو اے ای اور جو سعودی عرب کا جو پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور جو یو اے ای کے جو 3 ارب ڈالرز کا جو ہم نے جو ادائیگی ان کی کرنی ہے، اور یو اے ای کے حوالے سے بہت سی قیاس سرائیاں، بہت سی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، بہت سی کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے جو ایک پاکستان کو ایک بہت گرین سگنل مل رہا ہے، ایک اچھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اب مزید جو 4 ارب ڈالر کی سعودی عرب کی پاکستان کو مالی امداد کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کس زمرے میں ہے، اور اب کیا پاکستانیوں کو جنہوں نے یو اے ای میں انویسٹمنٹ کی ہے ان کا کیا مستقبل ہوگا، یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے جو ہے ایک بڑا اہم ترین فیصلہ کیا کہ مارکیٹیں 8 بجے بند ہوں گی، اور اس میں تمام جو اشیاء ضروریہ کی جو چیزیں ہیں، جو سٹورز ہیں، بیکریز کے حوالے سے بتایا کہ وہ 10 بجے تک جو ہے بند ہوں گی، ریسٹورنٹس، ہوٹلز جو ہیں وہ 10 بجے آخری ٹائم ہے، اور اس میں صرف میڈیکل جو فارمیسی ہے، جو ہاسپٹلز ہیں وہ ان کو استثناء ہے، باقی ہر چیز شادی ہالز، مارکیز ان کا ٹائم دے دیا گیا کہ 10 بجے جو ہے وہ بند ہوں گی۔ اسلام آباد کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے کہ جتنے بھی جو آپ کی جو مارکیٹس ہیں، بازارز ہیں، شاپس ہیں، جو بھی ہیں وہ اب ہر صورت جو ہے وہ بند ہوں گی۔ اور بڑے مزیدار ایک بات ہے کہ جب یہ پی ایم ہاؤس کی جانب سے جب اعلامیہ آیا تو اس سے پہلے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ پنجاب والوں نے بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی اس کا جو ہے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اب ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کا، سرفراز بگٹی کا شکریہ ادا کیا ہے، مریم نواز کا شکریہ ادا کیا ہے، اور توقع کی ہے کہ سندھ والے بھی جو ہے اس پہ رضامند ہوں گے۔ تو اب ایک تو یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے یہ کیوں لیا گیا ہے، اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل نہیں بلکہ وہ ایل این جی ہے۔ جی بالکل، ایل این جی جو ہے جس کے ہمارے پاس ہر ماہ 8 جہاز ایل این جی کے آتے تھے، اور وہ ایل این جی ہمارے سسٹم میں انجیکٹ ہوتی تھی، وہ ہمارے گھروں میں چولہوں کے لیے نہیں بلکہ اس کا مین پرپس جو ہے وہ بجلی تھا، کیونکہ 4,500 میگا واٹ سے زائد کا جو ہے ہمارا جو نیشنل باسکٹ ہے، جو کہ ہماری بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں 4,500 میگا واٹ جو ہے وہ اس سستے ترین ایندھن سے ایل این جی سے بجلی جو ہے وہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو اب چون جیسے جیسے جو ہے یہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے بجلی کی، تو ہماری جو بجلی کی پیداواری جو قیمت ہے وہ بھی اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ماہ سے جو ہماری قطر سے ایل این جی آتی تھی وہ بند ہے، یعنی کہ اب ہماری جو پروڈکشن ہو رہی ہے، جو پانی کی جو پروڈکشن ہے، پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہماری ایل این جی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ نسبتاً سستی تھی
سستی ہے فرنس آئل اور ڈیزل کے مقابلے میں. تو اب جو یہ گیپ آ گیا ہے, اب آپ اپنے شہروں میں دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے, تمام بڑے شہروں میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ توانائی بچت پیکج لایا جا رہا ہے, مارکیٹیں بند کی جا رہی ہیں تاکہ جو بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم سے کم ہو. یعنی کہ اگر بجلی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ہمیں مجبوراً فرنس آئل اور ڈیزل سے بجلی کی پیداوار جو ہے بجلی بنانی پڑے گی, اور اس کا جو بوجھ ہے وہ پاکستانی جو بجلی صارفین ہیں اس پر اربوں روپے کا بوجھ پڑتا ہے. جو ایک رف اسٹیمیٹ ہے کہ اس وقت فرنس اور ڈیزل پر اگر ہم جائیں تو اس پہ 6 سے 8 روپے فی یونٹ جو ہے وہ جو ہے امپیکٹ اس کا آتا ہے. اور اگر اس وقت, اور وہ امپیکٹ کہاں سے, مطلب وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے ایف پی اے, جو کہ اس وقت جو ہے فروری کا جو چل رہا ہے 1 روپے 64 پیسے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چل رہا ہے, وہ ہمارے بلوں میں لگ کے آتا ہے فی یونٹ. تو اسی طرح اگر تو ہم فرنس اور ڈیزل پہ جاتے ہیں تو اس کا آپ حساب لگا لیں گے 6 سے 8 روپے تک فی یونٹ جو ہے وہ بوجھ پڑے گا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ فورس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بڑے شہروں میں, اور اس کے ساتھ مارکیٹس بند کی جا رہی ہیں جو ہے ٹائملی, تاکہ بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم سے کم رہ سکے. تو یہ ایک جو ہے سب سے اہم جو چیز ہے, اور اس میں توانائی کی جو بچت ہے, جو گیپ ہے, اس کو بیسیکلی جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. اور ہماری جو پیٹرول اور ڈیزل کی جس طرح کہ پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ جو ابھی 80 روپے جو لیوی کی کمی کی بات کی گئی, اور وزیراعظم شہباز شریف نے کریڈٹ تو لیا, لیکن کریڈٹ ان کو عوام اس طرح ان کی طرف سے دیا نہیں گیا, کیونکہ جو لان تان حکومت پر جو کر رہی تھی عوام کی طرف سے وہ تو ہو گئی تھی. کیا یہ اچھا ہوتا, جس طرح ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ اگر لیوی میں کٹوتی کرتے تو یہ اتنا اضافہ نہ ہوتا, لیکن جو بھی ہے اس کو بڑے مختلف جو ہے وہ رنگ دیا گیا. اب بات آتی ہے جی انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو یو اے ای اور سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی ہیں. یو اے ای کے حوالے سے مختلف چیزیں چل رہی ہیں, مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی $3.5 ارب جو ہے ان کا, اس میں $3.5 ارب پاکستان میں ان کے ہیں, ان میں $3 ارب تو ان کا ہمارے پاس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں پڑا ہے, مطلب ہمارے قومی خزانے میں ان کا $3 ارب پڑا ہے, جو کہ ہم ان کو واپس کرنے جا رہے ہیں. جو $50 کروڑ کی جو بات ہے وہ کوئی 30 سال پہلے انہوں نے ایک سرمایہ کاری کی تھی, قرض دیا تھا پاکستان کو, وہ تو پڑے ہوئے. اب یہ ہے کہ جی اس میں جو $3 ارب جو ان کے جو تھے وہ انہی کے پیسے تھے, لیکن جنوری سے جو ہے یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں واپس کریں. تو پاکستانی حکومت نے ان کو 1 سال کی درخواست کی تھی کہ آپ اس کو رول اوور کر دیں, 1 سال کے لیے مزید توسیع دے دیں, لیکن یہ جنوری سے جو ہے وہ ہمیں ماہانہ جو ایک ہوتی ہے منظوری کے ماہانہ کی بنیاد پر ہمیں یہ ایکسٹینشن دے رہے تھے, ماہانہ ایکسٹینشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کو دیکھتے ہوئے, ماہانہ ایکسٹینشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے اب یہاں پر معاملہ آیا, اور اب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ $2 ارب, کیونکہ $1 ارب جو رہتا ہے اس کی مدت کوئی جولائی میں ختم ہو رہی ہے, مطلب جولائی میں اس کا ٹائم آ رہا ہے, لیکن پاکستانی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو پورا $3 ارب ہی واپس کریں. تو دوسری طرف جو کہ ایک بڑی اچھی خبر آج آپ سب کو ہی سنائی دی گئی ہوگی کہ سعودی عرب ہمیں آئل فیسلٹی, مطلب کہ جو آئل فیسلٹی میں $1 ارب کی ہمیں وہ مدد کر رہے تھے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تیل خریدیں گے, جو کہ پہلے $1 ارب جو ہمیں وہ کر رہے تھے, فیسلٹی دے رہے تھے مؤخر ادائیگیوں کے, ہم جو تیل خریدتے تھے اس میں اب وہ $4 ارب ہمیں جو ہے پاکستان کو ان کی طرف سے دینے کی بات کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی مالی مدد ہے پاکستان کی اس ٹائم پر, جبکہ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں, اس کے منفی اثرات میں مرتب ہو رہے ہیں, کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں, جو خام تیل کی قیمتیں ہیں وہ آسمانوں پر ہیں. اور اس وقت جو سعودی عرب کی پاکستان کے لیے یہ جو مدد ہوگی یہ ایک تاریخی مدد ہوگی. اور اس کے علاوہ سعودی عرب جو ہے اس کے $5 ارب پاکستانی خزانے میں پڑے ہوئے ہیں.
تو ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی ہے اور تمام تر معاملات بھی ہیں، اور یقینی طور پر جو یہ چیز آ رہی ہے سامنے کہ سعودی عرب ہمیں ایک آئل فیسلٹی کی مد میں، اب ایک تو ڈپازٹ ان کا 5 ارب پڑا ہوا ہے ہمارے خزانے میں، اور دوسری طرف جو آئل فیسلٹی ہے اب وہ بھی 5 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی. تو ایک اچھا اعلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ایک اچھی خبر سنائی دے رہی ہے. لیکن یو اے ای کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ یو اے ای اور پاکستان بھی جو ہے برادرانہ ایک ان کے تعلقات تھے، لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح کے وہ پیسے بھی ہم سے واپس لے رہے ہیں، تو سوال ایک جو ہے وہ لازمی یہ کیا جانا چاہیے اور ان سے کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کے وہ ایلیٹ، پاکستان کے وہ سرمایہ کار جنہوں نے پاکستان سے پیسے لے کے یو اے ای میں، دبئی میں اپنی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، چاہے وہ بہت بڑا بزنس ٹائکون ہو، ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہو، یا انفلوئنس رکھنے والا پاکستان میں ہو، جنہوں نے اپنا پیسہ وہاں پہ لگایا، کیا سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ بھی اپنا پیسہ وہاں سے نکال کے واپس لائیں پاکستان یا سعودی عرب، جدھر بھی؟ تو یہ ایک سوال جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے. امید ہے کہ جو وہاں پر ہمارا ایک بہت بڑا پاکستانی لیبر وہاں پر موجود ہے، ہمارے بہت خاندان جو ہیں پاکستان کے وہاں پر جو ریمیٹنسز کے حوالے سے اور دیگر معاملات ہیں، تو امید ظاہر کی جا رہی ہے. اور جس طرح کے رائٹرز نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے لکھا کہ بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے، کوئی کسی امن معاہدے کے حوالے سے، یہ جو جنگ کی جو ایک اس کو اختتام پذیر کرنے کے حوالے سے یا اس کو رکوانے کے حوالے سے ایفرٹس ہو رہی ہیں. خدارہ وہ ایفرٹس جلد از جلد جو ہیں وہ ہوں اور کسی حتمی شکل کو نکلے، تاکہ ان کا نتیجہ نکلے، تاکہ پاکستان جیسے ممالک جن پر ایک بدترین اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے یہ کم ہو. لیکن ہمارے جو پڑوسی، جو ہمارا دشمن ملک ہے، ان کی جانب سے تو بہت ہی جو ہے ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو شہری آبادی تھی وہ اب دیہات کو واپس جا رہی ہے، اور وہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں. تو پاکستان میں جو ہے اس چیز کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے، اور اب یہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے، سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں، توانائی بچت کے بھی ہو رہے ہیں. اچھا، سب سے اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ سندھ حکومت نے یہ جو مارکیٹیں 8 بجے اور 10 بجے بند کرنے کا جو اعلان ہے اس کو مسترد کیا ہے سو فار. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو مارکیٹ بازار اور جو مارکیاں ہیں، شادی ہالز ہیں، یہ اس پابندی سے استثناء ان کو دی جائے. اب یہ کب تک وہ فیصلہ لیتے ہیں یہ بھی ابھی دیکھنے کی بات ہے. اور دوسری ایک تاجر کمیونٹی کی جانب سے ایک رد عمل آنا ہے، اور وہ بڑا شدید ہوگا، کیونکہ ہم نے کرونا کے ٹائم میں بھی دیکھا ہے ہماری اکانومی کو بہت جو ہے بڑا جھٹکا ہے. اور امید یہی کی جا رہی ہے، دعا ہے کہ جلد از جلد حالات بہتر ہوں، تاکہ پاکستان بھی ترقی کر سکے. اور پاکستان کے لیے جو نئے ایک اپرچونٹی کی میں بات کرتا ہوں ہمیشہ، کہ اس جنگ کے بعد کچھ نئی اپرچونٹیز نکلیں، تاکہ ہمارا معاشی جو پہیہ ہے وہ گھومے، اور بے روزگاری ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، اور پاکستانی بھی کچھ سکھ کا چین لے سکیں.